بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اسلم فی قرن فامر رب السلم ان یکیلہ المسلم الیہ فی غرائر رب السلم ففعل وهو غائب لم یکن قضان. یہ کل ہو چکا ہے مگر کچھ لوگ نہیں تھے. صورت مسئلہ کیا ہے کہ ایک شخص نے بیع سلم کی گیہوں پہ مثلا کہا کہ 1 کنٹل گیہوں آپ ہمیں دے دیں اور یہ 5,000 روپے آپ لے لیں. معاملات طے ہو گئے. گیہوں کی ادائیگی کا وقت آیا تو رب السلم نے کہا کہ یہ ہماری بوریاں ہیں آپ لے لیں اور اسی میں ناپ کر کے یا وزن کر کے رکھ لیجیے. رب السلم چلا گیا کہیں اور مسلم الیہ نے تنہا ناپ کر یا وزن کر بوریوں میں اناج رکھ دیا. تو مسلم فی جس کی ادائیگی واجب فی ذمہ تھی کس کے اوپر؟ رب مسلم الیہ کے ذمہ. تو اب وہ بوری میں اناج ناپ کر کے یا وزن کر کے رکھ دیا تو اس سے وہ بری الذمہ ہو گیا یا نہیں، یہ مسئلہ ہے. تو وہ بری الذمہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ رب السلم کا حق کس پر ہے؟ مسلم فی پر نا. اور مسلم فی کیا ہے؟ واجب فی ذمہ. 5,000 دیا، کہا 1 کنٹل گیہوں آپ مجھے دے دینا، تو گیہوں متعین تو ہے نہیں. تو اگر متعین کہ یہ گیہوں، اس گیہوں کو میں نے خریدا تو یہ متعین ہے، تو یہ عین ہے کہ دین ہے؟ عین ہے نا، موجود ہے سامنے. اور کہا کہ پہلی رمضان کو 1 کنٹل گیہوں آپ دے دیجئے گا، اس نے کہا ہاں، تو 5,000 لے لیا. اب اس کے ذمہ 1 کنٹل گیہوں کی ادائیگی واجب. تو یہ واجب ہے، تو یہ واجب فی ذمہ ہے کہ واجب عین ہے؟ واجب فی ذمہ. اور واجب فی ذمہ کو دین کہتے ہیں. تو اب دونوں فرق سمجھیے. جو چیز آپ خریدیں بیع مطلق میں، مبیع سامنے موجود ہے، تو مبیع عین ہے کہ دین؟ مبیع عین. اور بیع سلم میں جو مبیع ہے یعنی مسلم فی، وہ کیا ہے؟ تو عین اور دین کا فرق سمجھ لیجئے. تو بیع سلم میں مبیع دین اور بیع مطلق میں مبیع عین. تو اب اس نے یہ گیہوں وزن کر کے یا ناپ کر کے بوریوں میں رکھ دیا. لیکن یہ بتائیں کیا یہی جو موجودہ گیہوں ہے اسی پر اس کا حق تھا؟ نہیں. تو واجب فی ذمہ. تو اب یہ رب جو ہے مسلم الیہ نے خود جو ہے گیہوں ناپ کر کے بوریوں میں رکھ دیا. تو اپنا گیہوں رکھا ہے کہ رب السلم کا گیہوں رکھا ہے؟ اپنا رکھا ہے نا. رب السلم کا تو متعین ہے نہیں. تو جب اپنا رکھا ہے تو اب آپ کہیں گے کہ بوری تو رب السلم کی ہے. ہم کہیں گے بوری رب السلم کی تو کیا ہوا؟ کہہ دیں گے بھائی بوری ادھار لیا ہے. آپ کو مارکیٹ جانا ہوتا ہے تو سائیکل بھی مانگ کے لے جاتے ہیں، سائیکل دے دیجئے. تو بوری ہے، جھولا، بھائی کو مارکیٹ جانا ہے، آلو لانا ہے، فلاں سامان لانا ہے، ذرا اپنا جھولا دے دیجئے. تو جھولا بھی تو ادھار لے جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو گویا کہ مسلم الیہ نے کیا کیا ہے؟ اس کا اناج نہیں، اس کی بوریاں ادھار لیا ہے. جی ادھار لیا، ٹھیک ہے. تو اب جو گیہوں رکھا تو متعین تو نہیں ہوا اور اس کا حق ادا نہیں ہوا. تو فرق ہوا. اب اس اختلاف کا ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا؟ مسلم الیہ نے گیہوں ناپ کر کے رکھ دیا تھا اور خدا نخواستہ گیہوں ہلاک ہو جائے تو اب کس کا گیہوں ہلاک ہوگا؟ رب السلم کا کہ مسلم جو ہے الیہ کا؟ مسلم الیہ کا. اب وہ کہے گا بھائی آپ نے کہا تھا کہ گیہوں ہماری بوری لے لیجئے اور ناپ کر کے رکھ دیجئے، تو آپ کے کہنے سے میں نے جو ہے جو گیہوں میرے اوپر واجب تھا وہی میں نے آپ کی بوری میں ناپ کر کے رکھ دیا تھا، آپ نہیں لے گئے، یہ آپ کا قصور ہے. تو یہ امر صحیح نہیں ہے. صحیح اس وقت ہوتا جب واجب پھر عین ہوتا، جو ہے یہاں واجب پھر ذمہ ہے.
تو اس لیے یہ امر ہی صحیح نہیں ہے۔ ہاں اگر وہاں رب السلام موجود ہوتا، اپنے سامنے وزن کراتا، بوری پکڑ پکڑ کے کنارے کرتا، تو اب اس کا واجب ہو جاتا ہے۔ ہو گیا۔ اب دوسرا مسئلہ لیجئے، عاقب صاحب نے گیہوں خریدا اور آسامی سے کہا کہ یہ تمہارا گیہوں جو ہے میں نے اس کو خرید لیا ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹھیک، جب ہم آئی مت ہوں رہوں گا ہم سے، تو گیہوں خرید لیا، 5,000 روپے دیے اور کہا کہ یہ جو گیہوں رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بورا منگواتے ہیں، گھر سے بورا منگوایا، کہا اسی میں ناپ کر یا وزن کر کے رکھ دو۔ اب یہ موجود ہے، ناپ کر کے وزن کیا جا رہا ہے۔ اب یہ گیہوں ہے تو یہ گیہوں بائع کا نہیں رہا، کس کا رہا؟ جب مشتری کے بورے میں انہوں نے ناپ کر کے یا وزن کر کے رکھ دیا تو یہ گیہوں مشتری کا ہو گیا۔ اب یہاں امر صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مبی یہاں عین ہے، اور جو عین ہے وہی رکھ رہا ہے، اور رب السلام موجود ہے، اس کا جو ہے اب ناپ کر کے رکھنے کے بعد اب ہلاک ہو جائے تو مشتری ذمہ دار ہے، بائع ذمہ دار نہیں ہے۔ چلیے، امن اسلم فی کرن، اور جس نے ایک کر گیہوں میں بیع سلم کیا، فامر رب السلام ان یکیلہ المسلم الیہ فی غرار رب السلام، تو رب السلام نے مسلم الیہ کو یہ حکم دیا کہ میری بوریوں میں، یعنی رب السلام کی بوریوں میں کیا ہے، ناپ کر کے رکھ دو۔ ففعل، تو رب جو ہے مسلم الہ نے ایسا کیا، یعنی اپنا گیہوں ناپ کر کے رب السلام کی بوریوں میں رکھ دیا۔ وہ غائب، اور سب جو گیہوں ناپا جا رہا، رکھا جا رہا ہے، رب السلام موجود نہیں، غیر موجود ہے، تو لم یکن قضاء، تو مسلم الہ کے ذمے جو گیہوں واجب تھا اس کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ لأن الامر بالکیل لم یصح، کیونکہ یہاں ناپنے کا جو حکم دینا یہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ لم یصادف ملک العامر، کیونکہ یہ ملک عامر کو نہیں پایا۔ جو گیہوں ناپ رہا وہ تو ابھی کس کا ہے؟ مسلم الہ کا ہے، مسلم فی، یہ اس کا رب السلام کا تو ہے نہیں، تو جب مسلم الہ کا گیہوں نہیں ہے تو گویا اس کی ملک نہیں، تو اب اس کے بورے میں رکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن حقہ فی الدین دون العین، کیونکہ رب السلام کا حق عین میں ہے، عین میں نہیں ہے، کس میں ہے؟ دین میں ہے۔ فصار المسلم الیہ مستعیرا للغرائر منہ، تو گویا مسلم الہ رب السلام کی بوریوں کو عاریت پر لینے والا ہو گیا، تو گویا کسی کی بوری مانگ کر کے اپنا مال رکھ رہا ہے وہ۔ وقد جعل ملک نفسہ فیہا، اور مسلم الہ نے اپنی ملک کو ادھار لیے ہوئے بورے میں رکھ دیا ہے، تو اب یہ واجب کی ادائیگی نہیں ہوئی۔ ایک مثال لے لیں، فسارا کما لو کان علیہ دراہم و دین فدفع الیہ کیسا لیزنہ المدیون فی لم یصر قابضا، یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی کے اوپر درہم جو ہے دین، درہم سے کہتے ہیں چونکہ روپیہ متعین نہیں ہوتا نا، تو اور درہم اور دینار جو ہے یہ وزن کر کے بکتے تھے، ایک دو ہو تو خیر گن لیں گے، لیکن زیادہ 1 کلو 2 کلو 5 کلو تو وزن سے بکتے تھے۔ تو ایک آدمی کا ان کے اوپر جو ہے، ہمارا ان کے اوپر دین ہے کہ آدھا کلو درہم، اور ہم نے جو ہے ایک جھولا دیا کلو، جو تمہارے اوپر جو ہے ہمارا دین ہے، وزن کر کے رکھنا، ہم ابھی مارکیٹ سے آ رہے ہیں، وزن کر کے انہوں نے ہمارے جھولے میں رکھ دیا ہے، تو یہ انہی کا بھی درہم ہے، ہمارا اس پر قبضہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درہم یہ قرض ہے، واجب فی ذمہ دین ہے، اور اگرچہ جھولا ہمارا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں وزن کر کے رکھ دو، تو یہ امر صحیح نہیں، وزن کر کے رکھ بھی دیں گے، یہ ان کا اپنا رہے گا۔ کہتے ہیں ایسے ہی جیسے کسی کے اوپر جو ہے دین ہو، کس چیز کا؟ درہم، فدفع الیہ، تو قرض دینے والے نے اس کو کیس یعنی تھیلی دیا، یا جھولا کہیے چاہے تھیلی کہیے، کہ لیزنہ المدیون فیہ، تاکہ قرض دار جو ہے اس میں درہم وزن کر کے رکھ دے، تو وزن کر کے رکھنے ہی سے ہمارا اس پر قبضہ نہیں ہوگا۔ ہمارا قبضہ کب ہوگا؟ جب جھولا ہمارے ہاتھ میں پکڑا دے کہ یہ لیجیے اپنی امانت، تو یہ قبضہ نہیں ہوگا، قبضہ کرنے والا نہیں ہوگا۔
اچھا، ولو کانت الحنطۃ مشتراتن والمسلۃ بحالھا سارا قابضا. اب اسی سے ملتا جلتا مسئلہ لیکن تھوڑا سا فرق. ابھی تک گفتگو کس چیز میں ہو رہی تھی؟ بیع سلم کہ بیع سلم کیا تو گیہوں کو رب السلم کے بورے میں ناپ کر کے رکھ دے تو قبضہ نہیں ہوا. اب آئیے بیع سلم سے بیع مطلق کی طرف کہ یہ گیہوں انہوں نے کہا کہ یہ گیہوں ہم نے 5,000 میں بیچ دیا. ہم نے کہا کہ ہم نے خرید لیا. ہم نے بورا دیا، کہا لو وزن کر کے یا بغیر. ابھی جب کہ یہ گیہوں کہہ دیا تو وزن کی ضرورت بھی نہیں ہے. ہمارا گیہوں جو ہم نے خرید لیا ہے ہمارے بورے میں آپ رکھ دیجئے. انہوں نے رکھوا دیا. تو اب یہ کس کا قبضہ ہوا؟ جو بورے میں گیہوں رکھا ہوا ہے یہ بائع کا ہے کہ مشتری کا ہے؟ کیوں مشتری کا ہے؟ ابھی بیع سلم میں جو گفتگو یہی تو ہے. تو جب یہی صورت ہے تو یہاں کہہ رہے ہیں مشتری کا، وہاں کہہ رہے ہیں کہ مسلم علیہ کا. دونوں میں فرق ہے کہ ہم نے کہا کہ اس گیہوں کو ہم نے خریدا نا، تو گیہوں موجود متعین ہے. جب متعین ہو گیا تو یہ دین ہے کہ عین؟ اچھا، صرف ہم نے کہا کہ آپ نے کہا بے تو ہم نے کہا اس طرح. تو ابھی گیہوں اپنی جگہ ہے اور روپیہ ہماری جیب میں ہے. گیہوں پر ہماری ملکیت ثابت ہوئی کہ نہیں؟ ارے پڑھ چکے. نفس ایجاب و قبول سے کیا ہے؟ بیع تام ہو جاتی ہے. تو یہ گیہوں ہماری ملک میں داخل ہو گئے. تو جب ہماری ملک میں داخل ہے اور ہم کہنے کہ لو ہمارے بورے میں یہ گیہوں آپ رکھ دیجئے، تو ہمارا امر جو ہو رہا رکھنے کے لیے ہماری ملک کو شامل ہے کہ نہیں؟ تو اب آپ رکھیں گے، اب وہ آپ کا نہیں ہوگا، وہ کیا ہے؟ ہمارا ہوگا. اب اگر یہ بورے میں رکھ دیں آپ ہلاک ہو جائے تو اب اس کے ذمہ دار مشتری رہیں گے، بائع نہیں. تو مسئلہ بے نہیں وہی ہے، یہ تھوڑا سا فرق کیا ہوا؟ وہ بیع سلم اور یہ بیع مطلق. تو ولو کانت الحنطۃ مشتراتن، یہ ہنتا کی قید کہہ دے اعتراض نے اتفاقی ہے. آپ چنا کہہ دیجئے، دھان کہہ دیجئے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں اگر یہ خریدا ہوا گیہوں، اگر گیہوں خریدا ہوا ہو بیع سلم کا نہ ہو، والمسلۃ بحالھا، اور مسئلے کی صورت وہی جو پہلے مسئلے کی ہے، تو یہ مشتری جو ہے بورے میں رکھنے کی وجہ سے قبضہ کرنے والا ہو گیا. کیوں؟ لأن الامر قد صح، کیونکہ جب مشتری نے کہا تھا کہ ہمارے بورے میں ہمارا اناج رکھ دو تو یہ امر کیا ہے؟ صحیح ہے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ صادفہ ملکہ، کہ یہ اس کی ملک میں پایا گیا گیہوں اب اس کی ملک ہے، اپنی مملوکہ چیز اپنے مملوکہ جھولے میں رکھنے کے لیے کہہ رہا وہ. لأنہ ملک العین بالبیع، کیونکہ مشتری جو ہے بنفس بیع ہی سے عین ہنتا کا کیا ہے؟ مالک ہو گیا. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اب وہی بیع سلم میں لے لیجیے. بیع سلم ہو، 1 کنٹل گیہوں میں بیع سلم ہوئی تو رب السلم نے کہا کہ دیکھیے پہلی رمضان کو گیہوں کی ادائیگی واجب ہے، تو ایسا کیجئے گیہوں جو ہم کو نہ دے کر کے عاقب کی چکی میں بھیج دیجئے. آپ جو ہے گیہوں پسوا کر کے آٹا دے دیجئے گا. تو مسلم علیہ نے گیہوں بھیج دیا کہاں؟ چکی میں پیسا گیا، اور بورا بھی اس نے بھیج دیا. تو یہ گیہوں آٹے کا مالک کون ہے؟ رب السلم نہیں ہے. اس لیے رب السلم تو دین کا مالک ہے نا، اس کے ذمے کیا ہے؟ دین ہے. تو مسلم علیہ نے جو گیہوں بھیجا ہے یہ مسلم علیہ ہی کو تو عین بھیجا ہے نا، یہ مسلم علیہ ہی کا ہے، رب السلم کا نہیں. تو گیہوں بھی اسی کا ہے. آٹا جو ہے گویا اپنا آٹا پسوا رہا ہے، یہ اس کا نہیں ہے، رب السلم کا نہیں ہے، بلکہ کس کا ہے؟ مسلم علیہ کا ہے. اور اگر ہم گیہوں خریدیں، ہم نے کہا 1 کنٹل گیہوں ہم نے 5,000 میں خرید لیا، آپ نے کہا ہم نے بیچ دیا. ہم نے کہا کہ آج ہم کو نہ دے کر کے آپ جو ہے چکی میں بھجوا دیجئے، ہم کو آٹا کی ضرورت ہے. اب آپ جو ہے وہی گیہوں چکی میں بھجوا دیں تو آٹا کس کا ہوگا؟ مشتری کا ہوگا نا. کیوں؟ اس لیے کہ متعین ہے. تو دیکھیے یہاں بھی آٹا جو ہے مشتری کا ہوگا، بائع کا نہیں ہوگا. لیکن بیع سلم میں آٹا کس کا ہوگا؟
مسلم علیہ کا ہوگا، مشتری کا نہیں ہوگا۔ حاضری کا فرق ہے نا حضرت، ہم؟ اس میں حاضر ہے۔ کون؟ یہ جو دوسرا مسئلہ ہے، یعنی جو بے مطلق ہے، اس میں وہ حاضر ہے، اور حاضر نہ ہو تب بھی ہو جائے گا۔ تب بھی اس کا ہاں، مالک ہے۔ کہہ دیا کہ یہ گیہوں ہم نے خرید لیا اور خرید کے چلا گیا، کہا بھی ہم بورا بھیجتے ہیں، چلا گیا بورا خود نہ جو ہے لا کر کے کسی طرح بھیجوا دیا، اب تو اس کی ملک ہی ہے وہ۔ تو وہ حاضر تھا نا، تب تو اس نے بولا کہ یہ والا گیہوں ہے، تو کیسے خریدتے بول وقت حاضر تھا، متعین ہے نا، جی ایسے تھوڑی ہوئی ہے بھائی۔ تو خرید لیا یہ متعین گیہوں کو، جی اب وزن کرتے وقت موجود رہے یا موجود نہ رہے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ولو امرہ بالطحن، اور اگر جو ہے کس میں بے سلم میں گیہوں جو ہے پیسنے کے لیے کہہ دے تو کانت طحین فی السلم للمسلم الیہ، تو بے سلم میں گیہوں جو ہے آٹا کس کا ہوگا؟ مسلم الیہ کا ہوگا۔ اور فی الشراء للمشتری، اور بے مطلق میں وہ آٹا کس کا ہوگا؟ مشتری کا ہوگا۔ لصحت الامر، کیونکہ بے مطلق میں گیہوں کے آٹا پیسنے کی جو ہے یہ مثال صحیح، یہ امر صحیح ہے۔ وَقَضَا إِذَا أَمَرَهُ أَن يُصِبَّهُ فِي الْبَحْرِ فِي السَّلَمِ يَهْلِكُ مِن مَّالِ الْمُسْلِمِ إِلَيْهِ وَفِي الشِّرَاءِ مِن مَّالِ الْمُشْتَرِي وَيَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ۔ اب اگر بیوقوفی سوار ہو، بے سلام کرنے کے بعد کہہ دے کہ جو ہے گیہوں جو ہے ہمارے گھر نہ بھیجنے کے بعد دریا گھاگرا میں ڈال دو، اور جیسے ادئی ویسے بھانگ، نہ ان کے پونچھ نہ ان کے کان، تو انہوں نے جو ہے دریائے گھاگرا میں ایک بورا گیہوں ڈال دیا، تو کس کا ہلاک ہوگا؟ مسلم علیہ کا ہوگا۔ اور بے مطلق میں مشتری کا ہلاک ہوگا۔ کہتے اور اگر اس نے حکم دیا کہ وہ گیہوں کس میں جو ہے یعنی اناج دریا میں ڈال دو، تو بے سلم میں ہلاک ہوگا مسلم علیہ کے مال سے، اور بے مطلق میں سے مشتری کے مال سے۔ وَيَتَقَرَّرُ الثَّمَنُ، اور ثمن بھی ثابت اور واجب ہو جائے گا۔ تو مشتری سے کہے گا کہ آپ ہی نے بھجوایا ہے دریا کے اندر مچھلیوں کے لیے، ہے نہیں، تو پیسہ آپ ہی دیجیے۔ لما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ پہلی صورت میں امر صحیح نہیں، دوسری صورت میں امر کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ولہذا یکتفی بذلک الکیل فی شرط فی الصحیح لأنہ نائب عنہ فی الکیل والقبض بالوقوع فی غرائر المشتری۔ کہتے اور یہاں صرف جو ہے شرح میں کہ اس کا ناپ دینا ہی کافی ہے، کس کا؟ بائع کا ناپ دینا ہی کافی ہے، کہ اب بائع اس کا نائب جو ہے مشتری نے کہا کہ ہمارے بورے میں گیہوں ہمارا ناپ کر رکھ دیجئے، تو اب ناپنے کا حکم دیا گیا، نائب کون ہوا؟ بائع ہوا۔ اب بائع ناپ کر کے اس کے بورے میں رکھ رہا ہے، تو کیا ہو گیا کہ اب یہ حکم بھی صحیح ہے، تو اب مشتری جو ہے اس کا قبضہ کرنے والا ہو گیا۔ وَلَوْ أَمَرَهُ فِي الشِّرَاءِ أَن يُكِيلَهُ فِي غَرَائِرِ الْبَائِعِ، ہاں، اب اگر یہ کہا، یہ تو یہ کہا تھا ہمارے بورے میں، اگر خریدنے میں کہا ایسا ہے کہ آپ اپنے بورے میں جو ہے ناپ کر کے یا وزن کر کے رکھ دو، تب کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں وَلَوْ أَمَرَهُ، اور اگر بائع نے مشتری کو حکم دیا بائع مطلق میں کہ اپنی بوری میں جو ہے گیہوں ناپ کر کے یا وزن کر کے رکھ دو، فَفَعَلَ، تو اب جو ہے بائع نے ایسا کیا، تو لم یصر قابضاً، تو اب یہ مشتری قبضہ کرنے والا نہیں، کیوں؟ یہاں وہ کیا ہے؟ غائب تھا، اور وہ بھی اس کے بورے میں نہیں رکھا، کس میں رکھا ہے؟ اپنے بورے میں، تو اب اس کی ملک نہیں پائے گی۔ ہاں اگر یہ موجود رہتا مشتری، کہتا اپنے بورے میں ناپ کر کے رکھ دو، بورا میں بھجوا دوں گا، تو قبضہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو گویا یہ عاریت لے رہا ہے، تو یہ قبضہ کرنے والا نہیں ہوا، کیوں؟ لأنه استعار غرائره ولم يقبضها فلا تصير الغرائر في يده، تو اب وہ قبضہ کرنے والا نہیں ہوا اس لیے کہ بوریاں جو ہے یہ بطور عاریت کے لیا ہے، اور مشتری نے اس پر قبضہ نہیں کیا، اور بوریاں جو ہے مشتری کے قبضے میں بھی نہیں۔ فَقَضَى مَا يَقَعُ فِيهَا، تو جب بوری مشتری کے قبضے میں نہیں، تو بوری میں جو اناج ہے وہ بھی اس کے قبضے میں نہیں۔ اب ایک مثال لے لیجیے، ایک مسئلہ، بہت اچھا مسئلہ یاد آ گیا۔ آپ نے اپنا حساب کیا، تو حساب میں ہے کہ 10,000 روپے زکوٰۃ کے آپ کے ذمے واجب ہیں، آپ نے اپنی گڈیوں سے 10,000 روپیہ الگ رکھ دیا،
کہ جب کوئی ضرورت مند آئے گا ہم دے دیں گے اس کو، لیکن الماری میں الگ کر دیا کہ یہ ہمارا اپنا ہے اور یہ زکوٰۃ کا ہے۔ اب آپ کو پیسے کی ضرورت آ گئی، اتفاق سے پیسہ نہیں تو کیا اس کو عارضی طور سے لے سکتے ہیں یا نہیں، ایک صورت۔ دوسرے پیسے تو ہیں آپ کے پاس، لیکن یہ سب بڑے نوٹ ہیں اور وہ 100 کا آپ کو چینج کی ضرورت ہے، تو کیا اس میں چینج لے سکتے ہیں یا نہیں؟ یا عاقب آگے کہا بہت جلدی ہے آپ ہم کو کرایہ دے دیجیے، ہم نے کہا زکوٰۃ کا مال، ہاں زکوٰۃ کا مال نہیں لیں گے، ہم قرض لیں گے، تو کیا ہم اس میں سے جو الگ کیے ہوئے زکوٰۃ کی رقم جو ہے کہ ان کو قرض دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیے سب مسئلہ حل ہو گیا اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب بورے میں گیہوں کس نے، بائے نے ناپ کر کے رکھ لیا، بورا بھی کس کا ہے، بائے ہی کا ہے، ناپنے والا بھی وہی ہے اور مشتری موجود بھی نہیں ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گیہوں اسی کی ملک ہے، تو یہاں جو روپیہ اپنی جو زکوٰۃ کا الگ کر دیا بنام زکوٰۃ، تو جب تک دے نہ دے اسی کی ملک ہے نا، تو جب اسی کی ملک ہے تو چاہے اپنی ضرورت میں خرچ کر لے، چاہے کسی کو قرض دے دے، چاہے چینج لے۔ ہاں جب یہ نکال کر کے دے دے گا تب جو ہے نہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ غوث پاک کے نام سے سب اکٹھا کیے ہوئے ہیں، اب اس میں سے کچھ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ آیا نہیں یار؟ دیکھیے ایک مسئلہ ہے لیکن اس سے روشنی پڑی نہیں پڑی؟ جب تک آپ دے نہ دیں وہ کیا ہے، اپنی ہی ملک ہے۔ وہ سارا کما لو امرہ لو امرہ ان یکیلہ ویعزلہ فی ناحیۃ من بیت البائع، اور واضح کر رہا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے مشتری نے بائی کو یہ حکم دیا کہ جو گیہوں ہم نے آپ سے خریدا ہے آپ اسے ناپ کر کے اپنے گھر کے ایک کونے میں ایک الگ کر دیے، اکٹھا الگ کر دیجئے، تو گھر کے کونے میں الگ رکھنے سے کیا ملکیت سے نکل جائے گا؟ جب پورا مکان اس کا ہے تو چاہے ہال کمرے میں رکھے، چاہے کچن میں رکھے، چاہے اسٹور میں، چاہے جہاں رکھے اسی۔ کہتے ہیں اور اگر اس نے حکم دیا کہ گیہوں کی جو خریدا ہے اس کو ناپ کر کے اس کو اپنے گھر بائے اپنے گھر کے کسی گوشے میں الگ رکھ دے، کیوں؟ لأن البیت بنواحیہ فی یدہ، کیونکہ پورا گھر اس کے جتنے گوشے ہیں کونے ہیں سب کچھ کس کی ملک ہے، بائی کی ملک ہے۔ تو فلم یصر المشتری قابضا، تو مشتری جو ہے قبضہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ ولو اجتمع الدین والعین والغرائر للمشتری ان بدأ بالعین صار قابضا او وان بدأ بالدین لم یصر قابضا۔ کچھ سمجھ آیا؟ ہاں؟ اگر دین اور عین دونوں جمع ہو جائیں اور مشتری نے بوری دیا اور بوری میں پہلے عین رکھا تو عین اور دین دونوں مشتری کا ہو گیا، اور اگر پہلے دین رکھا پھر عین رکھا تو مشتری کا نہیں رہا، بائی کا رہا۔ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا؟ ہاں ادیب سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا؟ دیکھیے ہماری مثال لے لیجیے، ہم نے عاقب سے کہا کہ ہمیں گیہوں آپ دے دیجئے 1 کنٹل، یہ 5000 روپے حاضری، انہوں نے کہا اوکے۔ 14 شعبان جو ہے ادائیگی کا وقت مقرر ہوا، 13 شعبان کو ہم نے کہا 1 کنٹل گیہوں جو یہ رکھا ہوا ہے یہ ہمارے ہاتھ فروخت کر دیجیے، انہوں نے کہہ دیا اوکے، ہو گئے دونوں اوکے ہو گئے ہیں۔ اب ہم نے بوریاں دی، بہت غور سے دیکھیے گا، تو ہم نے کہا یہ جو 1 کنٹل ہم نے خریدا ہے پہلے اس کو رکھ دیجیے، جب جگہ بچے تو جو 1 کنٹل بے سلم والا ہے مسلم فی اس کو رکھ دیجیے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، جو پہلے ہم نے خریدا تھا اس کو رکھا اور بعد میں کون سا مسلم فی کو رکھا، تو یہ سب سارے گیہوں ہمارے ہو گئے، ہمارا قبضہ ہو گیا، بوریاں بھی ہماری ہیں اور قبضہ۔ تو دین عین دونوں اکٹھا ہے۔ عین کیا چیز؟ یہ 1 کنٹل گیہوں جو کنارے رکھا ہے اس کو بھی ہمارے ہاتھ فروخت کر دیجیے، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ عین۔ اور جو بے سلم کے ذریعے سے ہم نے 1 کنٹل لیا ہے وہ کیا ہے؟ دین۔ یہاں عین اور دین دونوں اکٹھا ہوئے کہ نہیں؟ تو یہ کب جائز ہے؟ پہلے آپ عین رکھیے، جو
ہم نے بے مطلق سے لیا ہے اس کو رکھیے، جب ہماری وہ ملک ہے ہی ہے، جب یہ عین ہے ہماری ملک ہے کہ نہیں، یہ تو ایجاب و قبول تام ہوتے ہی ہماری ملک ہو گئی وہ. اب اس کو آپ نے ہمارے بورے میں رکھ دیا تو سب اناج ہمارے ہیں. اب اس کے اوپر جو ہے تھوڑا تھوڑا ہر بورے میں آپ جو ہے مسلم فی رکھتے گئے تو اب وہ بھی ہماری ہی ملک رہے گی. کیوں؟ ہماری ملک میں ہماری ملک کو آپ نے رکھ دیا تو ہماری ملک سب ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو دین بھی ہماری ملک اور عین بھی. اور کیسٹ الٹ دیجیے، کیسے الٹ گئی کہ یہ کر دیجئے کہ یہی مسئلہ یہی ہے کہ بے سلم کے ذریعے سے 1 کنٹل اور بے مطلق سے 1 کنٹل بورا بھی ہم نے دے دیا. واقعی صاحب نے کہا جو قرض تھا پہلے اس کو رکھیں. تو انہوں نے پہلے مسلم فی رکھنا شروع کیا، پھر بعد میں جو جگہ خالی تھی بے مطلق والا گیہوں کیا ہے رکھنا شروع کیا. اب ہمارا قبضہ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ جب انہوں نے بورے میں پہلے مسلم فی والا گیہوں رکھا تھا تو کیا ہمارا ہوا؟ یہ تو انہی کا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اس میں جو ہے بے مطلق کا جو گیہوں ہے اس کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا. تو دیکھیے فرق کیا کہ مسلم فی کا جو گیہوں تھا وہ ان کی ملک تھا، اور بے مطلق سے جو ہم نے خریدا ہے وہ تو خریدتے ہی ہماری ملک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی ملک میں ہماری ملک کو شامل کر دیا، ملا دیا، اور اس طرح ملا دیا کہ امتیاز متعذر ہے. دونوں گیہوں الگ کر سکتے ہیں؟ اگر دوسری چیز بھائی اپنے گیہوں میں ہمارا سیب ملا ڈال دیں تو کوئی بچہ چن کر کے لے آئے گا، لیکن گیہوں ملا دیا متعذر ہے کہ نہیں؟ تب کیا حکم ہے؟ یا تو یہ کہا جائے کہ اب دونوں اس کے مشترکہ مالک ہو جائیں. مسلم فی کے مالک تو ہیں ہی ہیں، اور جو بے مطلق سے ہمارا گیہوں شامل کر دیا تو ایک بورے میں دونوں کی ملکیت ہو گئی. تو چاہے تو دونوں مشترک ہو جائے اور چاہے تو یہ بے فس کر دیں کہ وہ بھی ہمارا تھا اور یہ ایسا مل گیا کہ ہم امتیاز نہیں کر سکتے، آپ اپنا پیسہ واپس لے لیجیے. تو دونوں فرق ہوا کہ نہیں؟ تو اگر کس کو پہلے رکھیں تو مشتری کی ملکیت تام، قبضہ صحیح. اگر پہلے دین کو رکھیں تو یہ اس کا قبضہ نہیں مانا جائے گا. دیکھیے ولو اجتمع الدین والعین، اور اگر دین اور عین دونوں اکٹھا ہو جائیں، والغرائر للمشتری، اور بوریاں کس کی ہوں؟ مشتری کی. کہتے ان بدأ بالعین، اگر بائے جو ہے عین مبی کو جو ہے عین مبی کو پہلے رکھے تو سارا قابضاً، تو مشتری جو ہے قبضہ کرنے والا ہو گیا. اور امل عین، تو کہتے کہ کیسے دونوں قبضہ ہو گیا؟ کہتے ہیں امل عین فلصحت الامر فی، لیکن عین یہ تو متعین ہے نا. تو اب اس نے کہا کہ جو گیہوں ہم نے خریدا اس کو ہماری بوریوں میں رکھ دو، یہ امر صحیح ہے. تو عین پر قبضہ اس لیے کہ یہ اس میں بوریوں میں رکھنے کا حکم دینا یہ صحیح ہے. اور جو مسلم فی ہے تو اس پر قبضہ کیسے ہوا؟ کہتے امد دین فلے اتصال ہی بے ملک ہی، کیونکہ اب وہ بھی اس کی ملک سے متصل ہو گئی. وہ مثل ہی یسیر و قابضاً، اور اتنے ہی سے جو ہے ملکیت تام ہو جاتی ہے کہ ہماری ملک میں آپ جو ہے اگر کوئی چیز شامل کر دیں تو ہماری دونوں ملک ہو جائیں گی. کہا کوئی نظیر؟ کہا نظیر ہے، ہم ہوائی پھیر تھوڑی کر رہے ہیں. کہا چاندی کی آپ نے انگوٹھی دیا 2 گرام کی، سونار کو دیا، اس نے کہا کہ اس میں 2 گرام چاندی اور بڑھا دو، شامل کر دو. یہ 2 گرام تو ہماری ہی ہے، 2 گرام چاندی اس میں اور شامل کر دو، ہم 100 روپے آپ کو دیں گے. اس نے جو ہے 2 گرام چاندی اس میں اور مڑ دیا. تو اب یہ انگوٹھی کے ہم مالک ہوئے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انگوٹھی کی تو میں پہلے سے مالک تھا ہی، ہماری ملک میں اس نے اپنی ملک شامل کر دیا اور ہمارے کہنے سے، تو اب ہمارا قبضہ دونوں پر ہو گیا. تو ہماری ملک جیسے یہاں ویسے کیا ہے وہاں بھی.
4 گرام سے زیادہ کی انگوٹھی نہیں پہننا چاہیے. ایک مسقال حدیث میں ہے نہیں کہ ایک مسقال پوری کرو تو ایک مسقال تقریباً 4.5 گرام کے اندر اندر، اس لیے احتیاطاً 4 گرام کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ ایسے ہی کمن استقرضا ہنتتن و امرہ ان یزراہا، کہ جیسے کسی نے قرض لیا گیہوں، ہم نے ان سے کہا کہ جو ہے واحد الرحمان آپ جو ہے 50 کلو گیہوں ہم کو قرض دے دیجئے. ان کو اچھا، تو ہم نے کہا ہمارے گھر بھیجنے کے بجائے ہمارے کھیت میں آپ اس کو چھڑک دیجیے. تو انہوں نے ہمارے کہنے سے چھڑک دیا ہے. ہماری ملک کون؟ کھیت ہماری ملک ہے. تو ہماری ملک میں جو ہے انہوں نے اپنی ملک شامل کیا ہے ہمارے کہنے سے، تو ہماری ہی ملک ہو گئی. جیسے کسی نے قرض لیا گیہوں، وہ امرہ ان یذراھا، اور جس سے قرض لیا ہے اس کو یہ حکم دیا کہ اس کی زمین میں، اس کے کھیت میں اس کو بو دے. ایک مثال ہو گئی. دوسری وَكَمَنْ دَفَعَ إِلَىٰ سَائِقٍ خَاتَمًا، جیسے کسی نے سونار کے پاس اپنی انگوٹھی دیا، وہ امرہ ان یزیدہ من عنده نصف دینار، اور اسے یہ حکم دیا کہ نصف دینار چاندی اس میں اور بڑھا دیں. تو یہ ہماری ملک میں اس نے اپنی ملک شامل کیا ہمارے کہنے سے، تو دونوں ہماری ملک ہو جائے گی. تو کیا کیا اگر پہلے عین جو بے و شرح گیہوں ہے وہ اگر رکھے اور بعد میں بے سلم والا، تب تو صحیح ہے. اور اگر الٹ دے کہتے وہ ان بدآ بالدین، اور اگر جو ہے مسلم فی پہلے رکھے اور خریدا ہوا گیہوں بعد میں رکھے تو یہ قبضہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ اور اگر جو ہے کس کو دین کو پہلے رکھے تو لم یصر قابضاً، تو یہ مشتری جو ہے قبضہ کرنے والا نہیں ہوگا. اب کیوں کہتے ہیں امت دین فلے عدم صحت الامر، تو دین میں اس لیے قبضہ نہیں ہوا کیونکہ بوریوں میں رکھنے کا حکم دینا یہی صحیح نہیں، کیوں اس کی ملک اس کی ملک میں ابھی داخل نہیں ہے. وہ امل عین، تو لیکن گیہوں جو متعین تھا، جب وہ متعین تھا تو اس پر ملکیت کیوں نہیں ہوئی؟ فَلِأَنَّهُ خَلَطَهُ بِمِلْكِهِ، کیونکہ بائع نے ان کے مشتری کے گیہوں کو اپنی ملک میں مخلوط کر دیا، ملا دیا ہے، اور سپرد کرنے سے پہلے. تو فسارا مستحلقاً عند ابی حنیفہ، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گویا جو ہے بائع نے مبیع کو ہلاک کر دیا ہے. فینتقض البیع، تو بیع کیا ہوگی؟ ہاں ختم ہو گئی، ٹوٹ جائے گی. وَهَٰذَا الْخَلْطُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ بِهِ مِنْ جِهَتِهِ، اور یہ ملانا جو ہے یہ اس کی رضامندی نہیں ہے. بھئی اس نے تھوڑی کہا تھا کہ بھئی کہ جو ہے ہماری ملک اپنی ملک میں ملا دو، اس سے وہ راضی نہیں. کہتے ہیں یہ ملانا جو ہے اس کی رضامندی کے بغیر ہے. لے جواز ان یکون مرادہ البدایۃ بالعین، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی مرضی یہ رہی ہو کہ پہلے عین رکھو پھر دین، تاکہ یہ شریعت کے مطابق ہو جائے. تو اس نے ملانے کے لیے تو کہا، تو کیا غیر شرعی حکم کرے گا؟ کہا اس لیے کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کی مراد یہ ہو کہ پہلے عین رکھو پھر کیا ہے دین. وَإِنْدَهُمَا بِالْخِيَارِ، اور حضرات صاحبین کے نزدیک کیا ہے بائع کو اختیار ہے کہ ان شاء نقض البیع، اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے، کیونکہ اب گیہوں کو الگ کرنا متعذر ہے. وَإِنْ شَاءَ شَارَكَهُ فِي الْمَخْلُوطِ، اور اگر یہ چاہے کہ جو مال مخلوط میں کیا ہے شرکت اختیار کر لے. کیوں؟ لِأَنَّ الْخَلَطَ لَيْسَ بِاسْتِهْلَاقٍ عِنْدَهُمَا، کیونکہ حضرات صاحبین نزدیک ملانا یہ ہلاک کرنا نہیں. بس اتنا کہیں گے کہ آپ کے گیہوں میں ہمارا بھی گیہوں ملا ہے، جب آپ بیچیے گا تو آدھا سمن آپ لے لیجئے گا، آدھا ہم کو دے دیجیے گا. آٹا اگر پسوائیے گا تو آدھا آٹا ہمارے گھر بھیج دیجیے گا، آدھا لے لیجیے گا. ومن اسلم جاریۃ فی کر ہنتۃ وقبضها المسلم الیہ ثم تقائل فماتت فی ید المشتری فعلیہ قیمتها یوم قبضها ولو تقائل بعد ہلاک الجاریۃ جاز. دو آدمی ہیں، ایک کے پاس باندھی ہے اور ایک کے پاس اناج. تو جس کے پاس باندھی ہے اس نے کہا میری باندھی لے لو اور 5 کنٹل مجھ کو جو ہے گیہوں دے دینا. کہا آج تو نہیں، جب فصل کٹے گی، امید یہ ہے کہ 15 شعبان تک فصل کٹ جائے گی. کہا اچھا جو ہے 1 رمضان کو دے دینا. یہ معاہدہ ہو گیا. باندھی اس نے اس کے حوالے کر دیا اور گیہوں کی ادائیگی یہ باقی ہے. اب پھر بعد میں ان دونوں نے کیا سوچا
کہ بے کو فسخ کر دیا، اقالہ کہتے ہیں فسخ بے کو کہہ دیا کہ ہم جو ہے اقالہ کر رہے ہیں، دونوں رضامندی سے اقالہ کر لیے۔ اب دو صورت ہے، اقالہ کیا اور باندی تو اسی کے قبضے میں ہے، جب یہ اقالہ ہو گیا کہ اچھا باندی واپس کرو، اور گیہوں تو تمہارے ہی پاس ہے، باندی واپس کرنے کے لیے اپنے گھر گیا تو دیکھا کہ باندی مر چکی ہے، اقالہ پہلے اور باندی کی موت بعد میں، تو اقالہ صحیح وقت نہیں ہے، کیوں صحیح نہیں؟ جب بھائی باندی تو اس کے قبضے میں تھی، اقالہ کیا تو اب باندی واپس کرنا اس کے ذمہ تھا، لیکن جب گیا واپس کرنے کے لیے وہ مر چکی ہے، تو اقالہ تو صحیح ہے، لیکن اب باندی اس کے سپرد کرنا متعذر ہے، عاجز ہے وہ، تو کیا کرے گا؟ باندی کی قیمت دے گا، اس دن باندی کی جو قیمت ہوگی وہ قیمت کیا ہے؟ دینا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب ایک صورت تو یہ ہے کہ باندی مر گئی تب اقالہ کر رہے ہیں، پہلی صورت تو بالکل آسان ہے، اقالہ کیا باندی زندہ، اور دوسری صورت کیا ہے؟ پہلے باندی مر گئی پھر اقالہ کیا، کہتے ہیں اس میں بھی اقالہ صحیح ہے، اور اس کا بھی حکم کیا ہے؟ وہی ہے۔ ومن اسلم جارتن، جس نے بے سلم کیا باندی میں، ایک پور باندی کے عوض ایک پور گیہوں میں، باندی دیا اور ایک پور گیہوں طے کر لیا ہے، وقبضہ المسلم الیہ، اب مسلم الیہ نے باندی پر قبضہ کر لیا، ثم تقائلا، پھر دونوں نے اقالہ کیا، اذا قال زید تحت الشجرہ فنقض وضوءہ، جملہ صحیح ہے؟ حکم شرعی صحیح ہے؟ عاقب صاحب بتائیں گے۔ قال زید تحت الشجرہ فنقض وضوءہ، درخت کے نیچے زید نے کلام کیا اور اس کا وضو کیا ہے؟ تو کلام کرنے سے وضو ٹوٹتا ہے، منہ بھر گالی بکتے رہو وضو مکروہ ہو جائے گا لیکن ٹوٹے گا تو کہو بے اقالہ کیا ہے تو بے اقالہ سے وضو ٹوٹے گا؟ یہ کیا قیلولہ سے ہے کہ زید سو گیا قیلولہ کیا، تو ایک ہی لفظ ہے لیکن کئی معنی ہوتے ہیں۔ پھر اقالہ کیا، فماتت فی ید المشتری، تو اب مر گئی کون؟ باندی جو ہے مشتری کے ہاتھ میں، مشتری بھی وہی ہے اور مسلم الیہ بھی وہی ہے نا، مسلم الیہ کے قبضے میں مر گئی، فعلیہ قیمتھا یوم قبضھا، تو جس دن باندی پر قبضہ کیا تھا اس دن باندی کی جو مارکیٹ ریٹ سے قیمت تھی اس کو جو ہے تاوان دے گا یہ، ولو تقائلا بعد ہلاک الجاریہ، اور اگر باندی کے مرنے کے بعد اقالہ کیا تب بھی اقالہ کیا ہے؟ جائز ہے، صحیح ہے، لأن صحت الاقالۃ تعتمد بقاء العقد، کیونکہ اقالہ کی صحت، جب اقالہ کب ہوگا؟ جب بے صحیح ہو نا، بے فاسد میں کہاں اقالہ؟ بے فاسد تو ایسے واجب الفسخ ہوتی ہے، تو بے صحیح میں اقالہ کرنا، تو اقالہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بے صحیح ہو چکی ہے تبھی تو اقالہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ اقالہ کی صحت یہ اعتماد کرتی ہے بقائے عقد پر، کی عقد باقی ہے، وذالک بقیام المعقود علیہ، اور بقائے عقد کب ہوگا؟ جب کہ معقود علیہ باقی ہو، وفی السلم معقود علیہ انما هو المسلم فیہ، اور بے سلم میں جو ہے باندی پہلے دیا اور گیہوں بعد میں لے گا، تو باندی یہ کیا ہے؟ مبی نہیں ہے، مبی کیا ہے؟ گیہوں مسلم فی ہے، وہ تو موجود ہے کہ نہیں؟ تو جب وہ موجود ہے تو اقالہ کیا ہے؟ صحیح ہے، کہتے ہیں اور مسلم فی میں معقود علیہ انما هو المسلم فی، وہ مسلم فی ہے، تو فصاحت الاقالۃ، تو اقالہ کیا ہے؟ صحیح، حالہ بقا یہی، تو جب مسلم فی موجود ہے باقی ہے تو اقالہ صحیح، تو وَإِذَا جَازَ ابتداءً اولا ان یبقى انتہان، تو جب ابتداءً یہ صحیح تو انتہان بھی کیا ہے؟ صحیح ہونا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ باندھی تو مر گئی ہے، اب اس کو واپس کرنے سے عاجز ہے، تو مر گئی تو قیمت دے، کیوں؟ لأن البقاء اسهل، کیونکہ بقا جو ہے یہ زیادہ آسان ہے، وَإِذَا انفسخ العقد فی المسلم الیہ، اور جب مسلم فی میں عقد کیا ہے؟ فسخ ہو گیا، تو انفسخ فی الجاریۃ طبعا، تو اب باندی میں بھی طبعا کیا ہے؟ فسخ ہو گیا، فیجب علیہ ردہ،
ردھا تو اس پر واپس کرنا واجب، وقد اجزا اور مسلم الیہ باندی سپرد کرنے سے عاجز ہے، فیجب علیہ رد و قیمتہا تو اب باندی کی قیمت کا واپس کرنا واجب ہے۔ اور اتنا کر دیں ولو اس طرح جاریتن بألف درہم، اسی سے متعلق ہے، یہاں تو کیا کیا، بے سلم کیا تھا، اور یہاں سلم نے نقد خرید لیا تھی۔ ولو اس طرح جاریتن بألف درہم، اگر ایک باندی جو ہے خرید لیا 1000 درہم کے عوض، ثم تقائلا پھر اقالہ کیا، فماتت فی ید المشتری تو مشتری کے ہاتھ میں باندی کیا ہے، مر گئی۔ ابھی مشتری نے باندھ جو ہے بائع نے تو اس کے حوالے کر دیا، اب مشتری کے قبضے میں مر گئی تو مشتری ہی تو ہوئی، تو فماتت ید المشتری تو مشتری کے قبضے میں مر گئی تو بطلت الاقالہ، اقالہ کیا ہے، باطل ہو گیا۔ ولو تقائلا بعد موتہا، اور اگر باندی کے مرنے کے بعد اقالہ کیا تب بھی اقالہ کیا ہے، باطل ہے، کیوں لأن المعقود علیہ فی البیع انما هو الجاریہ، کیونکہ یہاں بیع مطلق میں معقود علیہ کون تھی، باندی، اور جب وہ مر گئی تو فلا یبقى العقد بعد ہلاکہا تو باندی کے مرنے کے بعد جو ہے اب یہ عقد باقی نہیں رہا، جب عقد باقی نہیں تو اقالہ بھی صحیح نہیں، ابتدان بھی نہیں اور نہ انتہان، فلے ان ادام محل اس کے محل کون ہے، باندی، تو باندی کے معدوم ہونے کی وجہ سے جو ہے اب محل عقد ہے ہی نہیں تو اقالہ بھی صحیح نہیں۔ وہذا بخلاف بیع المقائضہ، کہتے ہیں یہ بیع مقائضہ کے برخلاف، حیث یصح الاقالۃ کہ اس میں اقالہ ابتداءً بھی صحیح، وتبقى بعد ہلاک احد العوضین اور عوضین میں سے کسی ایک کے ہلاک ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا، لأن کل واحد منہما مبیع فیہ، کیونکہ ان میں سے ہر ایک مبیع ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ آپ نے کہا ایسا ہے کہ اپنی یہ شال لے لیجئے اور ہم کو جو ہے جیکٹ دے دیجئے، تو دونوں طرف سے کیا ہے، مال، کسی طرف پیسہ نہیں ہے نا، تو کسی طرف پیسہ ہو تو بیع مطلق ہو گئے، اور دونوں طرف اگر مال ہو، سامان ہو، تو کیا کہیں گے، بیع مقائضہ۔ ہم نے کہا ہماری یہ شال لے لیجئے، اپنی جیکٹ دے دیجئے، تو ہر ایک مبیع بھی ہے، ہر ایک ثمن بھی ہے، تو اب اگر ان میں سے بیع مقائضہ میں سے ایک ہلاک ہو جائے تو ایک چیز ہلاک ہو گئی، ایک موجود ہے نا، تو جو موجود ہے تو آپ کہیں گے یہی ثمن ہے، ہم کہیں گے مبیع موجود ہے، جب مبیع موجود ہے تو اقالہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اسی کے اندر برخلاف بیع مقائضہ کے، کیونکہ وہاں ابتداءً اقالہ صحیح ہے، وہ طبقہ بعد ہلاک احد العوضین اور عوضین میں سے ایک کے ہلاک ہونے کے بعد بھی باقی رہے گا، کیوں لأن کل واحد منہما مبیع فیہ، کیونکہ بیع مقائضہ میں ہر ایک مبیع ہے، ہر ایک ثمن ہے۔